بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سینٹر پوائنٹ سرا زیم محمد فہیم۔ پاکستان تحریک انصاف آزاد ممبرانو حوالے سرا فیصلہ اوشوا جماعت اسلامی مجلس وات مسلمین پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین دا ٹول خبر روانے میں او آخر کے سنی اتحاد کونسل فیصلہ اوشوا نن بیرسٹر گوہر صاحب او اغوی سرا دا سنی اتحاد کونسل مشر او دا مجلس وات مسلمین مشر درے وانا یوزے ناستو باقی دا پی ڈے گاد ہم ناستو اور ٹول دا خبر اوکڑا چی دا منگا مینس کی دا فیصلہ اوشوا چی دا پی ٹی آئی ٹول ممبران کہ سمرہ ہم آزاد کامیاب شوی دی آغا با سنی اتحاد کونسل کے شاملی گی اور دا اغوی دا اعلان نپس پورا ملک کے دا اغوی ممبرانو خپل حلف نامے جمع کے دل شروع کرے اور اغوی لکل ہم شروع کرل چکم کمزے کہ اغوی حلف جمع کول دی ولی چے نن دا قومی اسمبلی ممبرانو چکم نوٹیفیکیشن شویو دا آغی 12 بجو پر اخرنے ٹائم دے نن نا اغوی خپل دا حلف نامے جمع کول ہم شروع کری دی دا خیبر پختونخوا تقریباً 93 ممبرانو نوٹیفیکیشن شوی دے چاگے کی او اتیا آزاد دی اور دا پی ٹی آئی دی یو آزاد حشام نام اللہ صاحب دا مسلم لیگ نون تلاڑ دو پیپلز پارٹی اور درے دا جے یو آئی دی نو دا اغوی نوٹیفیکیشن پرون شوی دے اغوی سرا سبا پورے ٹائم دے چاہی بخپل دغا حلف نامہ جمع کئی اور اغوی با یا پارٹے کے شاملی گی دے وقت کی منگ سرا ٹیلی فون دلارے پہ خبر کے دا اے آر وائی نیوز بیورو چیف ضیاء الحق صاحب موجود دے۔ ضیاء صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ضیاء صاحب ایک تو یہ کہ کل جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا سننے میں آیا کافی گرما گرمی ہوئی، جو نوشہرہ کے رکن صوبائی اسمبلی ہے اراکین ہیں اور ملاکنڈ کے ہیں، انہوں نے کافی غصے کا اظہار کیا کہ آخر پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے ساتھ کیوں اتحاد ہو رہا ہے، کسی بھی جماعت سے کر لیں ان کے ساتھ نہ کریں۔ ایک تو کل کیا سلسلہ ہوا اور پھر آج اب تک کی کیا ڈیولپمنٹ ہے، کتنے ممبران نے اب تک اپنا حلف نامہ اسپیکر ہاؤس میں جمع کرا دیا ہے؟ فہیم بھائی دیکھیں، یہ ایک جو صورتحال ہمارے سامنے اس وقت آ رہی ہے تو اس وقت دیکھیں ایک پارٹی ہے جو چاہتی ہے کہ وہ پارلیمانی سیاست کرے، جمہوریت کو مضبوط کرے، لیکن افسوس کہ الیکشن سے قبل جو ہے اس کو اپنے ایک پولیٹیکل سمبل سے، الیکشن سمبل سے محروم کر دیا گیا۔ اب جب اس سے محروم ہو گئی تو لیکن عوام نے بہت بڑے تعداد میں ان پر اعتماد کیا ہے اور ان کی اکثریت کو منتخب کیا ہے، قومی اسمبلی میں بھی اور صوبائی اسمبلی میں۔ اب جب صوبائی اسمبلی میں وہ آ گئے ہیں تو ان کے ساتھ منسلک چونکہ خواتین کی ریزرو سیٹیں تھیں، مائنورٹیز تھی، تو ان کو بھی انہوں نے ساتھ اپنے شامل کرنا تھا۔ تو اب چونکہ ان کے پاس وہ ایک چھتری نہیں تھی، ایک پارٹی کا نشان، پارٹی کی شناخت، تو اس پارٹی کی شناخت کے لیے پی ٹی آئی مختلف جماعتوں سے کوشش کر رہی تھی، ملاقاتیں بھی کر رہی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین بھی ان میں ایک جماعت تھی، اور یقیناً آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ملاکنڈ کے ایم پی ایز تھے انہوں نے اوپنلی اس کی مخالفت کی ہے، بلکہ نشارہ سے بھی کی ہے اور دیگر بھی۔ تو اس مخالفت کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج انہوں نے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اپنا اتحاد کر لیا ہے، اور اس کی وجہ سے ابھی تقریباً 60 ایم پی ایز وہ اس سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم پر اپنے انہوں نے اسٹامپ پیپر بھی جمع کر دیے، ایفیڈیوٹ جمع کرا دیا، اور وہ الیکشن کمیشن میں بھی جمع کیا جائے گا۔ لیکن تمام صورتحال میں ایک تشویشناک پہلو یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، ہمارے ادارے کیوں اس قسم کی صورتحال پیدا کر رہے ہیں کہ ہماری جمہوریت کمزور ہو، ہماری پارلیمنٹ، ہمارے پارلیمانی جو سیاست ہے وہ کمزور ہے۔ حالانکہ اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ نے بھی آج اپنی ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں انہوں نے دکھایا ہے کہ ڈیموکریسی کس طریقے سے ڈیریل ہو رہی ہے، اور پاکستان جو ہے تو مسلسل اس میں اس کے نمبر جو ہے نا کم ہوتے جا رہے ہیں۔ پچھلے سال 4.13 تھا، اب 3.25 آ گیا۔ تو اس طریقے سے فچ نے جو انٹرنیشنل مانیٹرنگ ہے جو کہ مالیاتی امور کو دیکھتی ہے، تو وہ بھی اس تشویش کا اظہار کر رہی ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو آپ جو ہے تو اس قومی دائرے سے، اس سیاسی دائرے سے باہر کرتے ہیں تو عدم اعتماد اور لوگوں میں ڈس سیٹسفیکشن جو ہے وہ بڑھے گا۔
تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ملیں جو کہ اپنے خدشات کا اظہار کر رہی ہیں الیکشن کے حوالے سے، ان کے تو خدشات دور ہوں۔ دوسرا، تحریک انصاف کو اب موقع ملنا چاہیے کہ وہ پارلیمانی جمہوریت کے لیے اگر ایک کوشش کر رہی ہے تو اس کوشش میں رکاوٹیں نہیں پڑنی چاہیے، کیونکہ لوگوں نے ان پر اعتماد کیا، جس طرح پیپلز پارٹی پر بھی اعتماد کیا ہوا ہے، مسلم لیگ ضیاء پر صاحب، اعتماد کیا یہ جو ہوا ہے۔ آپ بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی پہ اعتماد ہوا، اسے تو کوئی شک نہیں، سب مانتے ہیں کہ ان کے جو مشکلات تھیں اور ابھی تک ہیں، مسائل بھی بن رہے ہیں، یہ جو سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جانے کا فیصلہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہی بیسٹ اویلیبل آپشن تھا؟ کیونکہ بتایا گیا تھا مجلس وفد مسلمین کا، جماعت اسلامی کا، قومی وطن پارٹی کا، یہ باقی آپشنز آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ فیزیبل نہیں تھے، یہ بہتر لگتا ہے آپ کو؟ چونکہ پارلیمنٹ میں جس کی موجودگی ہوگی تو اسی پارٹی کے ساتھ جو ہے تو ان کا اتحاد ہو سکتا تھا۔ تو جماعت اسلامی کی پارلیمنٹ میں اس وقت خیبر پختونخوا اسمبلی میں اگر دیکھا جائے تو ان کے 3 ممبر تھے، وہ تینوں ممبر جو ہے تو وہ جب ری کاؤنٹنگ ہوئی تو اس میں وہ تینوں ممبر ہار گئے تھے، تو اس لیے جماعت اسلامی کا تو خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی صفایا ہو گیا اور پھر نیشنل اسمبلی میں بھی یہ صورتحال ہے۔ اسی طریقے سے جو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین ہے، ان پر ان کے اپنے لوگوں کے، کیونکہ ان کا یہ الزام ہے کہ جو ان کے خلاف کارروائیاں ہوئی ہیں تو یہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں تو وہ بھی جو ہے تو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کی جو لیڈرشپ ہے ان کے کہنے پہ ہوئی ہے، اور ان کی کہنے کی وجہ ان پہ ہی ان کے دباؤ کی وجہ سے تحریک انصاف کو اپنی الیکشن کمپین کرنے کا موقع نہیں مل سکا، تو وہ ان کا الزام تھا، اس پر بھی آ گیا ہے، تو اس لیے وہ ان سے بھی نہیں جانا چاہ رہے تھے۔ جہاں تک ایم ڈبلیو ایم کا تعلق ہے تو اس حوالے سے بھی کچھ ریزرویشنز آ رہی تھی، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ تحریک انصاف اس وقت دیگر جو جماعتیں ہیں، جو ملک کی قومی جماعتیں ہیں، تو ان میں تحریک انصاف تیسری بلکہ پہلی بڑی قوت ہے، جس کا کہ تمام پاکستان کے علاقوں سے تعلق ہے، چاہے وہ گلگت بلتستان ہے، چاہے کشمیر ہے، اور ضیاء صاحب، خیبر پختونخوا اسمبلی، اب ظاہری بات ہے کہ سنی جو اتحاد کونسل ہے ان کا وجود پورے پاکستان میں اس طرح نہیں ہے جس طرح جماعت اسلامی کا یا جے یو آئی کا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں پی ٹی آئی کو اپنا کنٹرول رکھنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ یہاں پہ تو سنی اتحاد کونسل کی موجودگی ہی نہیں ہے؟ جی، تو وہ تو آج پریس کانفرنس میں بھی یہ وضاحت دی گئی ہے کہ یہ صرف انتظامی ایک بندوبست ہے اور پارلیمانی بندوبست ہے، اور اس پارلیمانی بندوبست اور باقی جو تحریک انصاف کی پالیسیز ہوگی وہ بالکل اس میں آزاد ہیں، کوئی مشروط کوئی شرط نہیں رکھی گئی ہے، اور وہ اپنی پالیسیز، اور جس طریقے سے سنی اتحاد کونسل کے جو سربراہ ہیں انہوں نے بھی عمران خان صاحب کی جو قیادت ہے اور اس پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور ان کا کہا ہے کہ انہی کی پالیسی کو آگے لے کر وہ چلیں گے۔ تو بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ اس وقت آج کے دن تک کی جو صورتحال ہے اس میں تو پی ٹی آئی کو اپنی جو سوچ ہے، اپنی جو پالیسی ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں ایک ضمنی ابھی یہ جو ایک الیکشن ہوا ہے ٹانس کی سیٹ پہ بھی، جس میں 6 پولنگ اسٹیشنز میں رزلٹ باقی رہتے تھے، تو آج وہاں پر الیکشن ہوئے ہیں تو وہاں پر بھی تحریک انصاف کو کامیابی حاصل ہو گئی ہے۔ تو ڈیرہ اسماعیل خان میں جہاں پر یہ بہت بڑا ایک سیٹ بیک ہے، کیونکہ پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب اسلام کے سربراہ ہیں، ان کو ناکامی ملی، اب ان کے بیٹے بھی جو ہے مولانا اسد محمود صاحب، ان کو ٹانس سے بھی ناکامی ہوئی ہے، شکست ہوئی ہے، اس طرح لکی مروت سے بھی ان کے بیٹے ہار گئے ہیں، تو یہ ایک تحریک انصاف کے لیے ایک اور کامیابی کا سلسلہ بھی شروع ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کو جو مینڈیٹ ملا ہے وہ شاید تاریخ میں کسی کو ملا ہی نہیں۔ ایک تو یہ کہ خیبر پختونخوا کی پہلے ٹوٹل نشستیں ہی 99 تھیں اور کبھی کسی نے اس میں 50 نشستیں نہیں جیتی تھیں، پھر پاکستان تحریک انصاف نے 50 کا ہندسہ کراس کیا، قبائل کی الیکشن ہوا، اب ٹوٹل 115 ہیں، 113 پہ الیکشن ہوا، 93 کا نوٹیفیکیشن آیا اور اس میں 87 اس وقت تک پی ٹی آئی جیت چکی ہے، اور عین ممکن ہے کہ وہ 100 کا ہندسہ عبور بھی کر لیں۔ اب ایوان میں ایک ہی پارٹی کے 100 لوگ ہونا، یہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا علی امین گنڈاپور کے لیے کہ ان تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے رکھے، کیونکہ سب تو کیبنٹ میں آ نہیں سکتے، سب کو تو فنڈز مل نہیں سکتے، تو ان سب کو اپنے ساتھ لنک رکھنا، خوش رکھنا، 5 سال حکومت کرنا کتنا مشکل ہوگا؟ جی، ان کو تو متحد رکھنا مشکل ہوگا یا نہیں ہوگا
لیکن صوبے کے عوام کا بہت بڑا جو ہے تو ان کی طرف اب توجہ رہے گی، اور صوبے کے عوام جو ہے تو ان کی جو توقعات ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گی، کیونکہ ہمارا صوبہ جو ہے تو مالی مشکلات کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ جو ہے تقریباً 80% سے زیادہ جو بجٹ ہے وہ ہمارا حفاظ پہ آتا ہے. ہمارے اپنے روزگار کے ذرائع ختم ہو گئے ہیں، انڈسٹری ہماری ختم ہو گئی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، لاقانونیت بڑھ رہی ہے، لوگوں انفراسٹرکچر ہمارا ختم ہو کر رہ گیا ہے. تو اس وجہ سے ہمارے صوبے کے عوام جو ہیں تو ان کی اب ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. اب علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ وہ اپنے ایم پی ایس کو مینیج کریں گے، ان کو کنٹرول کریں گے، ان کو بلکہ عوام کو، خیبر پختونخوا کے عوام جو کہ اگر 2013 سے دیکھیں نا، 2013 میں 35 سیٹیں تھی، 2018 میں وہ سیٹیں جو ہے تو 70 کے قریب پہنچ گئی ہیں، اور اب جو ہے تو وہ 85 سے اوپر ہو گئی ہیں. تو یہ تحریک انصاف کا جو اسٹرینتھ ہے وہ بڑھ رہی ہے، لیکن ہماری جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں اور جو ریلیجس پارٹیاں ہیں ان کی اسٹرینتھ جو ہے تو بتدریج خیبر پختونخوا میں کم ہوتی جا رہی ہے، اور تحریک انصاف جو ہے تو ایک واحد قوت بن کر ابھر رہی ہے جس میں کہ ہمارے نوجوانوں کا بہت بڑا رول ہے. تو ان کا جو اعتماد ہے، اس اعتماد پر زیادہ سب سے اہم کام ہوگا کہ ان کے اعتماد پر پورے ہمارے خیبر پختونخوا کے یہ ضیاء صاحب جو آپ نے ایک بات کی ہے تھوڑا اس پہ روشنی ڈال دیجئے گا. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون تو خیبر پختونخوا کو وہ اہمیت نہیں دے رہے جو کہ ان سے امید کی جا رہی ہے، لیکن یہ اے این پی اور جے یو آئی کا یہاں پہ کیا مسئلہ ہوا؟ وہ تو یہاں پہ حکومت سازی کی پلاننگ شروع کر چکے تھے، کون وزیر اعلیٰ ہوگا، کیبنٹ میں کون ہوگا، کس کو کتنا حصہ دینا ہے، وہ یہ پلاننگ کر رہے تھے. ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا؟ ریڈ نہیں کر پائے سچویشن کو یا کچھ اوور کانفیڈنس ان کو لے ڈوبا؟ ایک تو ان کو اور کانفیڈنس تھا، دوسرا یہ کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ تحریک انصاف پہ جس طریقے سے کارروائیاں ہو رہی تھی، جس طریقے سے ان کو گرفتار کیا جا رہا تھا اور جس طریقے سے وہ تشدد کا نشانہ بنتے جا رہے تھے، پھر ان پر قانونی مشکلات بھی تھی، جیسے ان سے ان کی انتخابی نشان بلا وہ بھی چھین لیا گیا تھا اور وہ آزاد حیثیت میں کنٹیسٹ کر رہے تھے، پھر ان کے نشانات بھی مشترکہ نہیں تھے. تو اس حوالے سے ان کا یہ خیال تھا کہ شاید تحریک انصاف وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکی. لیکن سب سے جو بڑی اہم چیز تھی جس کا کہ تحریک انصاف کو اس کا ادراک کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی جو 16 ماہ کی یا 2 سال کی جو حکومت ہے اس میں جو پالیسیاں اپنائی گئی اس نے عوام کو ان سے بددل کر دیا تھا. اصل مسئلہ اس کا یہ تھا کہ یہ پارٹیاں باوجود اس کے کہ دیکھ رہی تھی کہ پالیسیاں عوام کے مفاد میں نہیں ہیں، لیکن تحریک انصاف کے بغض میں وہ مشترکہ جو ہے تو ایک ہی پلیٹ فارم پہ حکومت کے حصہ بنے ہوئے تھے، لیکن عوام نے اس کے رد عمل کا اظہار کیا ہے. اب یہی چیز جو ہے تو تحریک انصاف کو اس الیکشن سے یہ سیکھنی ہوگی، یہ بات جس اگر کہ عوام کے خواہشات کے مطابق حکومت نظر نہ آئی، عوام کی خواہشات کے مطابق انتظامی امور بہتر نہ ہوئے، جس طرح کے کی حکومت پہ کچھ لوگوں کے اعتراضات تھے، اگر وہ پورے نہ ہوئے، لوگوں کے جو معاشی صورتحال ہے وہ بہتر نہ ہوئی، روزگار کے ذرائع لوگوں کو نہ ملے، انصاف ہوتا ہوا نظر نہ آیا، اور اس کے علاوہ جو ہے تو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب رہی، تو اس کے جو خطرناک اثرات ہیں وہ پھر تحریک انصاف پر بھی پڑ سکتے ہیں. جس طریقے سے اس مرتبہ الیکشن میں لوگوں نے اپنے پی ڈی ایم کی جو حکومت کی پالیسیز تھی اس پہ اپنے غصے کا اظہار کیا، اس پہ اپنے عدم اعتماد کا اظہار کیا، اور تحریک انصاف کو چونکہ ان کے خلاف قانونی کارروائیاں ہو رہی تھی، ایک ہمدردی کا ووٹ بینک بھی تھا ان کے ساتھ، تو وہ ان کو ملا ہے. لیکن یہ بہت بڑا جو ہے تو مینڈیٹ تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا میں ملا ہے، اور اس مینڈیٹ کا احترام کرنا اب تحریک انصاف پر لازم و ملزوم ہو گیا ہے کہ وہ ایسی پالیسی بنائے جس سے عوام مطمئن اور عوام خوش ہو کہ ہم نے ووٹ دیا تو صحیح دیا، ورنہ اس کا رد عمل کے طور پہ پھر تحریک انصاف بھی گمنام ہو سکتی ہے. بہت بہت شکریہ ضیاء صاحب. ضیاء الحق صاحب بیورو چیف ایئر نیوز او څنګه وي موږ له ټایم راکړ او څنګه یې دا خبره وکړه چې دا منډیټ خو ډېر زیات غټ دی، خو عوام چې کوم تمه لري اب هم پوره کول غواړي. که پی ټي آی چېرې هغه تمه پوره نه کړه نو بیا به ولس هغوی هم چې کوم نن حل د نورو جماعتونو دی چې چا د 14 کاله وفاقي حکومت کړو بقول د ضیاء صاحب د هغې اثراتو چې پی ټي آی خلکو ته بیا رایاده شوه او بیا چې کوم یو کال دلته نگران حکومت و نو خلکو ته دوباره پی ټي آی رایاده شوه او خلک بیا پی ټي آی طرف ته لاړل. نو دقه وجه ده
چې دا نور جماعتونه د وخت کې لاړل هغوی غایب شو او سنگل پارټي سسټم موږ ته په خیبر پښتونخوا کې ښکاره شو. خو دا به هم خیبر پښتونخوا کې یو غټ چیلنج وي چې پی ټی آی ځان دلته مینټین وساتي. دا آسان کار به نه وي. وګورو چې پی ټی آی څه کوي. او لا اوس هم خیر لا ټایم پاتې دی الیکشن نه پس اوسه پورې نوټیفیکیشنز کېږي لګیا دي چې خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د دوی نمائندګي څومره راځي. تقریباً 100 نشستونو اوسه پورې اعلان نه دی شوی. 93 نشستونو اعلامیه جاری شوې ده. په 2 باندې الیکشن نه دی شوی. نو د 100 کې دوی څومره نور ګټي تر اوسه پورې چې کوم د دوی صورتحال دی هغې کې 89 د دوی نشستونه دي او په 2 باندې به ضمني الیکشن کېږي. ضمني الیکشن کې به کېږي او یو خو به ظاهري خبر ده قومي اسمبلی حلقه هم ده. یو وړه شان دمه اخلو. ویلکم بیک. مونږه د دمې ناول د خیبر پښتونخوا خبره وکړه. اوس به خبره کوو د مرکز حوالې سره. تر اوسه پورې د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ منځ کې ملاقاتونه روان دي، مختلف دورونه روان دي او فیصله نه ده شوې چې حکومت سازۍ فارموله به څه وي. دې وخت کې مونږ سره ټلیفون د لارې د اسلام آباد نه سینئر صحافي د جیو نیوز د جنگ گروپ اور تجزیہ کار آصف بشیر چودھری صاحب موجود دے. آصف صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. سر ایک تو یہ بتائیے گا کہ خیبر پختونخوا اور سندھ تو کلیئر ہے کہ کس پارٹی کی یہاں میجورٹی ہے، حکومت سازی ہو رہی ہے. بلوچستان میں کیا دیکھ رہے ہیں، پنجاب میں کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا مرکز کا آپ کو فیصلہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جی بالکل. حکومت سازی کے لیے جو زیادہ تر کام ہے وہ اس تک مکمل ہو چکا ہے اور جو تھوڑی موٹی چیزیں ہیں وہ زیادہ تر اگلے 36 گھنٹے میں مکمل نظر آ رہی ہیں. زموږ رابطه منقطع شوه. آصف صاحب سره یو ځل بیا ورسره رابطه کوو ولې چې هغوی اسلام آباد کې ناست دي. بخښنه غواړم د اسلام آباد صورتحال نه هغوی زیات خبر دي. د هغې ځای کې چې کوم دی وخت کې هلې ځلې روانې دي، ملاقاتونه روان دي او دا اجلاسونه کېږي، ویلې کېږي چې د پیپلز پارټي د کابینې حصه جوړېدل نه غواړي خو باقي ټول ارڅ هغه اخیستل غواړي. پیپلز پارٹی صرف فائدے اغستل غواړي. آصف صاحب یو ځل بیا موږ سره دی. جی آصف صاحب آپ کی آواز کٹ رہی تھی، معذرت چاہتے ہیں، اپنی بات پوری کیجیے گا. جی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگلے تقریباً 24 سے 36 گھنٹے میں وفاق کی حکومت بنانے کے حوالے سے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور دیگر جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے کوئی متفقہ جو بات ہیں وہ سامنے لائے جانے کا امکان ہے. اور اگلے 24 گھنٹے میں بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جو مذاکراتی ٹیم ہے اس کی جانب سے کوئی بریک تھرو کا امکان جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے. بڑی حد تک حکومت سازی کے لیے معاملات جو ہیں ان کے اوپر اتفاق جو ہے وہ اب تک کر لیا گیا ہے. تاہم جہاں تک آپ نے بات کی پنجاب کی، تو پنجاب میں مسلم لیگ نون کے پاس اس وقت 190 سے اوپر نشستیں ہو چکی ہیں. 137 نشستیں مسلم لیگ نون نے جیتی تھیں. 16 لوگ آئے تھے اور 37 نشستیں جو ہیں وہ اقلیتی اور مخصوص نشستیں ملنے کے بعد 190 کا جو نمبر ہے جس کے بعد 3 لوگ مسلم لیگ شامل لوگ تو پنجاب میں مونږ سره لږ د کنیکټیویټي مسله ده. یو ځل بیا رابطه کوو آصف صاحب سره چې د هغوی اواز لږ مونږ ته کلیر راشي. پنجاب حوالې سره یې وایي چې مسلم لیگ نون ته اوس مسله نه جوړیږي لګیا ده. وفاق کې 40 نه 36 غنټې هغوی یاد کړی چې هغې کې دننه د فیصلې امکان دی. همدغه جماعتونه دي ولې چې پیپلز پارټي او پی ایم ایل این خپلو کې یو ځای کېږي نو دا اتحاد به صرف مرکز حد پورې نه وي. پنجاب کې بس صورتحال
او بیا بلوچستان کې څه صورتحال جوړیږي ولې چې همدغه جماعتونه هلته کې هم ناست دي پیپلز پارټۍ ته لږ ساعت وړاندې 3 آزاد ممبران هم د بلوچستان کې هغوی شامل شو. آصف علي زرداری صاحب سره هغوی ملاقات وکړ او آصف زرداری صاحب پیپلز پارټۍ حکومت جوړی لګیا دی په بلوچستان کې هم. که د مرکز خبره کوو نو اطلاعات دا را روان دي چې PMLN او پیپلز پارټي پرون یو د اظهار تشکر ریلی هم و د پیپلز پارټۍ او هغې کې دا خبره وشوه بلاول بھټو زرداری وکړه چې ما ته ویلې شوي دي چې 3 کاله به وزارت عظما مونږه وچلو او 2 کاله تاسو چلوئ. نو ما ورته انکار وکړ چې زما دغسې وزارت عظما نه ده پکار، ما له د اولس ووټ راکړي، زه د اولس په ووټ باندې وزیر اعظم جوړېدل غواړم. نو دا یو ډېره غټه خبره هغوی وکړه چې دا خبرې هم دننه کېږي لګیا دي. بل خواته که موږ خبره وکړو نو نن چې کوم د اسلام آباد 3 قومي اسمبلی نشستونه دي، 3 واړه مسلم لیگ نون ګټلي دي. یو ځل بیا آصف صاحب موږ سره دی. جی آصف صاحب آپ بات کر رہے تھے پنجاب کے حوالے سے، اگر یہ آزاد ممبران شامل ہو گئے ہیں پھر تو مسلم لیگ نون ایک آرام دہ پوزیشن میں ہے، لیکن اگر وفاق میں پیپلز پارٹی شامل ہو رہی ہے ان کے ساتھ تو کیا امکان ہے کہ بلوچستان اور پنجاب میں بھی یہ دونوں جماعتیں ایک ساتھ چلیں؟ جی اس بات کا کبھی امکان ہے کہ پاور شیئرنگ فارمولا جو ہے وہ صوبوں میں بھی جو ہے وہ اسی کو اڈاپٹ کیا جائے گا اور صرف مرکز میں جو حکومت ہے اس تک یہ انحصار نہیں کیا جائے گا. اس لیے اب صوبوں کے اندر بھی جو ہے پاور شیئرنگ کے فارمولے پر عمل ہوگا اور توقع یہی کی جا رہی ہے کہ پنجاب میں بھی مرکز کے اتحادیوں کو جو ہے وہ سپیس دیا جائے گا اور اسی طرح بلوچستان کی جو حکومت ہے اس میں بھی دونوں جماعتیں جو ہیں وہ مل کر جو ہے وہ آگے بڑھیں گی. سر اگر یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اکٹھی ہوتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ مرکز میں پھر انہیں MQM JUI یا دیگر جماعتوں کی ضرورت ہوگی؟ جی جو ہمارے ذرائع کا بتاتے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ نمبر گیم پورا کرنا صرف مقصد نہیں ہے، ایک قومی حکومت کی تشکیل کے لیے کوشش کی جا رہی ہے جس کے اندر زیادہ سے زیادہ پولیٹیکل جماعتوں کو اسٹیک ہولڈر بنایا جا رہا ہے تاکہ جو ہے پاکستان کو جو اس کے اکنامک مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے اور چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جایا جائے. تو اس لیے کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ چھوٹی یا بڑی جس طرح کی بھی جماعتیں ہیں ان کو ان کا ڈیو شیئر جو ہے وہ دیا جائے اور پاور شیئرنگ کے فارمولے کے تحت پاکستان میں ایک مخلوق اتحادی حکومت جو ہے وہ قائم کی جائے. اور سر یہ جو آج ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سنی اتحاد کونسل والی، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ PTI نے مجلس وات مسلمین سے بھی وعدہ کیا تھا، دونوں جماعتوں میں انہیں کیا سوٹ کرتا ہے اور پھر پاکستان کے سیاسی افق پر ان کے لیے کون سی جماعت زیادہ بہتر تھی؟ جہاں ابھی چلے گئے یہ بہتر تھا یا اس سے پہلے جو آپشن تھا وہ بھی بہتر تھا؟ جی دیکھیں اس پہلے والے آپشن میں بھی کم از کم لیڈرشپ کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن آنیسٹلی یہ ہے کہ وہ کیونکہ ایک سیکٹ کی نمائندہ جماعت کہا جا رہا تھا مجلس وحدت المسلمین کو اور جو PTI ہے اس کے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ KP سے منتخب ہو کے آئے ہیں نیشنل اسمبلی میں بھی اور باقی بھی ان کی کا جو واضح مینڈیٹ ہے وہ وہاں پہ ہے. تو یہ بات سامنے آئی تھی کہ وہاں پر سیکٹرین بنیادوں پہ PTI کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے اس طرح کے الحاق کے بعد. اس کے علاوہ ہمارے کچھ برادر اسلامی ملکوں کے سفارتکار بھی اس حوالے سے متحرک تھے جس کے بعد PTI نے اپنی اسٹریٹجی چینج کی اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس نئی اسٹریٹجی کے بعد بھی کوئی نقصان ہوگا. اور آج جب یہ اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی تو اس میں راجہ ناصر عباس بھی موجود تھے جو مجلس وحدت المسلمین کے قائد ہیں، انہیں بھی اس لائے عمل پر کوئی اعتراض نہیں ہے. جی اور سر یہ جو ریزرو سیٹس ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اب ساری کی ساری PTI کی سیکیور ہو گئی ہیں یا ابھی بھی کچھ امتحانات اور ہیں جو انہوں نے پاس کرنے ہیں؟ جی کیونکہ ان چھوٹی جماعتوں کی طرف سے زیادہ نمبرز نہیں دیے گئے تھے لسٹوں میں تو وہ دوبارہ سے مانگی جائیں گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ سیکیور کر لے گی PTI اپنے جو اس کی مخصوص نشستیں ہیں اور اس حوالے سے وہ عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹا سکتے ہیں اور الٹیمیٹلی انہیں اپنے مینڈیٹ کے اکارڈنگلی مخصوص نشستوں میں کوٹا ملتا نظر آتا ہے. اور یہ مخصوص کوٹا ظاہری بات ہے کہ انہوں نے اپنا ایک امیدوار بھی کھڑا کیا ہے، جو عمر ایوب صاحب ہیں وہ وہاں پہ ان کے امیدوار ہیں. تو کیا جو قومی اسمبلی کا یا کسی بھی اسمبلی کا اجلاس بلا جانا ہے 21 دنوں کے اندر، تو ہم تو آلریڈی 11-12 دن نکال چکے ہیں، 10 دن کے اندر اجلاس بلانا لازمی ہے.
تو تب تک یہ تمام عمل مکمل ہو جائے گا کہ نامینیشن جمع ہو، اسکروٹنی ہو اور ممبرز آ جائیں، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ ان ممبران کا، یہ جو پی ٹی آئی کے یا سنی اتحاد کونسل کے مخصوص نشستوں پہ ممبران آئیں گے، ان کی جوائننگ میں تاخیر ہوگی؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی لمبا چوڑا کام ہے. یہ ایک رجسٹریشن ہونی ہے الیکشن کمیشن کے پاس، اور اسی طرح سے ایک نوٹیفیکیشن میں مخصوص نشستوں کا جو ہے وہ جاری کرنا ہے، اقلیتی نشستوں کا جو ہے وہ جاری کرنا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی زیادہ تاخیر ہوگی، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ تمام کام جو ہے، یہ تمام مراحل جو ہیں پر وقت مکمل کر لیے جائیں گے، جس کے بعد اسمبلی کا اجلاس ہو سکے گا. اور آپ کو اپوزیشن میں سنی اتحاد کونسل اکیلے نظر آ رہی ہے یا ان کے ساتھ کوئی اور جماعت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ابھی تک تو مولانا فضل الرحمان بھی اپوزیشن میں بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں، اور توقع یہی کی جا رہی ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان اور اس کے علاوہ جی ڈی اے جو ہے وہ شاید ابھی تک ہمارے اندازے کے مطابق اپوزیشن میں بیٹھیں گے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاور شیئرنگ کے فارمولے میں اگر نئی آفرز آتی ہیں تو اس کے بعد پی ٹی آئی کے علاوہ دیگر جماعتوں کا اسٹانس کیا ہوگا. اور سر، آج تو ایک اور نشست بھی جے یو آئی ہار ہی گئی ہے، جو ٹانگ کی نشست تھی، NA 43 کی نشست تھی، اور 3 نشستیں جو اسلام آباد کی ہیں اس کے اوپر سٹے ہو گیا ہے. یہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ اثر کرے گا جب یہ انتخاب ہوگا قائد ایوان کا؟ جی، میرا خیال ہے کہ جب اتنی بڑی قومی حکومت بن رہی ہے تو اس میں یہ 3 نشستیں اتنا میٹر نہیں کریں گی، اتنا کلوز گیم نہیں ہے. جب باقی ساری جماعتیں، اکثریتی جماعتیں ساری مل کے بیٹھیں گی تو میرا نہیں خیال کہ چند نشستوں پر جو جن کی تعداد ٹوٹل 10 سے بھی کم ہے جن پر اسٹے ہے، تو اس سے کوئی بہت بڑا امپیکٹ آئے گا. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس سے کوئی جو ہے وہ اثر پڑے گا. اور پاور شیئرنگ فارمولا میں پیپلز پارٹی کیبنٹ کا حصہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی، ہمارے ذرائع اس بات کی بار بار دعویٰ کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو وزارتیں لینے کے لیے بھی جو ہے وہ قائل کر لیا گیا ہے. جو پہلے بات ہو رہی تھی صرف کانسٹیٹیوشنل عہدوں کی، اس کے علاوہ منسٹریز دینے کے لیے بھی قائل کر لیا گیا. اور سر، یہ خبریں بھی آ رہی تھی کہ پیپلز پارٹی نے حتیٰ پنجاب کے اندر بیوروکریسی کا بھی شیئر مانگا ہے، کچھ اہم عہدوں پر وہ اپنے بیوروکریٹس لگانا چاہتے ہیں. کیا اس حد تک باتیں ڈسکس ہوئی ہیں؟ یعنی اتنی معمولی لیول کی بات کی گئی ہے کہ منسٹریاں، پھر گورنرشپ، صدر کون ہوگا، اسپیکر کون ہوگا، اور پھر اس کے بعد کس ملک کا سفارتکار کون ہوگا، آخر میں بیوروکریسی آ گئی ہے. اس حد تک پوری شیئرنگ ہوئی ہے؟ جی بالکل، اس پر بھی بات ہوئی ہے، لیکن یہ پاور شیئرنگ جو بیوروکریسی کی ہے وہ صرف ان حلقوں تک ہوگی جہاں پہ پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی کی نشستیں حاصل کی ہیں. اس میں اگر آپ واضح طور پر دیکھیں تو ملتان کا علاقہ آپ کو نظر آئے گا، جہاں پہ یوسف رضا گیلانی ڈی پی او کی اپوائنٹمنٹ، اور اس کے علاوہ جو آپ کی ہے اس کی اپوائنٹمنٹ کا کہیں گے جس کو مان لیا جائے گا. لیکن پورے صوبے کی جو انتظامی مشینری لاہور کے اندر ہے اور جو بیوروکریسی لاہور کے اندر ہے، اس میں ان کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جو بھی بات مانی جائے گی اس کے دوسری پارٹی کو اپنے صوبے میں دوسری جماعت کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرنا پڑے گا. اور سندھ میں پیپلز پارٹی اس طرح کے کسی تعاون کے لیے تیار نظر نہیں آ رہی. سر، ویسے یہ تو کوئی عجیب سا کھیل نہیں ہو گیا، کیونکہ یہ تمام تو ریاستی ملازم ہیں، کسی پولیٹیکل پارٹی کے نہیں ہیں، اور اب ہم کھل کے یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ کون سا بیوروکریٹ، کون سا آئی جی، کون سا چیف سیکرٹری کس پارٹی کا ہے اور کون کسے کہاں لگانا چاہ رہا ہے. پہلا یہ بات آئی جی چیف سیکرٹری کی نہیں ہو رہی، لیکن ہمارے ہاں جو سیاسی کلچر ہے اس میں پولیس اور محکمہ مال کا بڑا عمل ہوتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ڈی پی او کی مرضی کا نہیں ہوگا تو ان کے علاقے کے لوگوں کے کام نہیں ہوں گے. اسی طرح اگر ڈپٹی کمشنر اور محکمہ مال کے اندر ان کی پینیٹریشن نہیں ہوگی تو لوگوں کے کام کاج اور ان کے مسائل حل کرنے میں بھی انہیں دقت آتی ہے. تو یہ ایک بڑا ایک بٹر ٹروتھ ہے کہ ہمارے جو سماج میں جو متوج ہے ہمارا سیاسی کلچر، اس میں ان محکموں کے ساتھ بہرحال سیاسی لوگوں کو ان کو لے کے چلنا پڑتا ہے. بہت بہت شکریہ آصف بشیر چودھری صاحب، سینئر صحافی، جنگ گروپ اسلام آباد. اور سنگئی خبر او کراچے لکدے حد پورے فیصلہ شویدہ چی ڈی پی او بسوک لگی، ڈپٹی کمشنر بسوک لگی، اور دا ملتان ریجن ببیا ڈی آئی جی سوک لگی یا آر پی او بسوک لگی، اول تبا کمشنر سوک لگی. دا واڑ عہدے ہم پدغا میٹنگ کے دنن طے شوی دی، ہم کس بچرته لگی. دا عجیبہ غونتے سلطنت تے چې خپلو کې تقسیم روان دی. دا ملازمین د یو پارټۍ ملازمین نه دي،
دا ملازمین دا آئی جی دا چیف سیکرٹری دا ڈی پی او دا ڈپٹی کمشنر دا ریاست پاکستان ملازمین دی دا حکومت پاکستان ملازمین نه دی دی به حکومت سپورٹ کوي خو غلط کار غیر آئینی کا دوی ساری خو چې کله دوی خپل کسان هلته ولګوي لکه یو کس د ریاست په ځای یو پولیټیکل پارټي ته جوابدeh شي نو بیا به هغه د پولیټیکل پارټي مقصد ته ګوري د ریاست فائدې ته به نه ګوري او دا یو ډېر غټ نقصان هم کیدی شي چې دا خلک به بیا هلته پولیټیکل چې اپوائنټي پولیټیکل وي نو هغه به بیا هلته کارونه هم پولیټیکلی کوي او هغه به پولیټیکل وکټمایزیشن هم کوي نو دا د مخالف خلک دباولو دپاره خپل ډي پي او لګول مقصد صرف دا نه چې زما کار وکړه دا مقصد هم چې زما خلاف خلک ولاړو هغې خلکو خلاف کاروایي وکړه د خپل ډي سي لګولو فایده صرف دا نه چې زما کار وکړه زما مخالفینو خلاف هم کار وکړه نو دا ټول څه عجیبه غونته نظام دی دعا به کوو چې دا حکومت کم جوړېږي دا د ولس دپاره جوړ شي نه چې دغې خلکو دپاره یو وړه شان دماغ اخلو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او شروع به کوو د ټانک حوالې سره د ټانک چې کوم غیر سرکاري او غیر حتمي د مخې ته راغلی ده د هغې مطابق چې کوم شپږ پولینګ سټیشن یې پاتې وې د هغې هم نن پولینګ وشو هغې کې دننه هم چې کوم خلکو خپل حق د استعمال کړه د هغې مطابق NA43 هلته کې د پی ټی آئی آزاد ممبر داورکنډي صاحب 64,483 ووټ واغستل او مقابله کې د جے یو آئی اسد محمود صاحب 63,900 ووټ واغشتل لکه 583 ووټونو په فرق باندې دا سیټ پی ټی آئی وګټه او جے یو آئی دا سیټ بیله مولانا صاحب په خپله ډي آئی خان نه بیله د هغوی زوی ډي آئی خان کم ټانک نه بیله او د هغوی بل زوی د لکی مروت نه بیله ډېر غټ شکست دی وجوهات څه دي او د خیبر پښتونخوا سیاسي منظرنامه کې جمعیت علماء اسلام چرته ولاړ دی په دې به خبره کوو د وخت کې موږ سره ټلیفون د لارې پېښور کې د سنو نیوز بیورو چیف سینئر صحافي صفی الله ګل صاحب موجود دی صفی صاحب مهرباني صفی صاحب د دواړو زامنو او بیا د مولانا صاحب په خپله تاریخي شکست خو دی لکه دومره بد حالات خو د جے یو آئی کله هم نه دي پاتې څومره چې دې ځله وشو خو دې نه به اوس راپاسي څنګه طریقې کار څه دی ګورئ تاسو ډېره خپل لکه چې د ابتدایي اکشم خبره وکړله شکست چې کومه ده دومره ایکسپیکټیشن نه و چې بالکل به مولانا چې کوم دی هغه به کې پی نه به د دوی د پتا سے په بد حل باندې وي او خصوصي توګه چې کومه ده د ټانک حالانکه ټانک اور د ټانک کم ډي خان چې کومو په دغه باندې ډېر انډرسټانډینګ هم سره د یو بل سره د دوه کړي وي چې پی ټی آئی او پیپلز پارټي او کینډیډیټ سره هم غاڼه په 44 باندې او په باندې شوی خو په بل خوا کومه وګورو یو پارټي مو په هغه شانته ینګسټرز یې موټیویټ نکړ روې ناستل او په هغه شانته ګوري جلسه خو یو بل خبره په یو ځای کې جلسه کا څوک کی هغه ډیره ختم کوي خو هغه د هغه حلقې جلسه نه دی ډیرو حلقونو خلک ورته راغلي وي اصل خبره خدای چې هغه حلقې چې د تا موجودي خود مولانا د ډیرو وختونو د ډي خان د خلکو کلی معنی ډیره زیاتې وي خاصه چې کوم د پډي خان چې کوم جو وګورو چې کوم ډیولپمنٹ کورونا ویو کا خرید یو ذکر زده توکم د ډي خان د وینسم کالج کوم غنر مین روډو په هغه باندې سو کالونه پرې چې کومه دا مولانا صاحب په طرف نه هغه باندې سټي آرډر اخسته شوی نو په دغه شانته نور کنه تاسو چې علي امین په خپل وختونو کې دا و چې او پی ټی آئی غنه کورونا وکړل چې ډي خان چې په هغه نه مخ کې چا په هغه شانته کورونا نه وی کړی د ټانکم چې کوم حالات دي هغه تاسو دي چې کننم تاسو وګورئ نو التا د اوبو پټولو د سکلو نه اوبو چې کومه دي هغه ډېر غټه ایشوز دي په دغه شانته د هیلث په دغه شانته د ډیولپمنٹ نو اوس هغه ینګسټر چې کومه دي هغه ووټ چې کوم ورته پریوتل هغه دغه په ټرو پاکستان کا تاسو وګورئ اپ پیټرن کا تاسو وګورئ نو په ټولو نه زیات چې کومه دا ینګسټر راوته چې یو خدای چې کوم دغه 18 سال ته اوس ورسېدل او دغه ځله پکښه غشوي هغه هم اور نور نو هغه ډېر زیات دغه غټ حالانکه په کې پکښه دغه خبره کېدله
چې په یو طرف ته گورنر دی په بل طرف ته غنا په پېښور شم چې کوم میر دی هغه د چې یو آی او پلس د دې ته ګراوند چې کوم شانته پریپیر شوی وو نو تاسو لګیدا چې غنا یو قسم به زیات سیټونه په چې یو آی اخلي قومونه د هغه برعکس ولیدل او اوس راتلونکي وخت شم مولانا صاحب تبدغه غي چې لږ خپل غابند نظرثانی وکي او د خپل علاقې چې کوم غنا خاص کرته خپل چې کوم هلکی په هغه چې غنا خپل پریزنس چې کوم د هغه زیات شوږي او سر دا تاسو کوم ذکر وکړ چې علي امین التسنګ کارونه وکړل 15 کاله ریوینیو منسٹر او 3 کاله فیډرل منسٹر او بیا 2 کاله خو سمون کړل اوس هغه وزیر اعلی شو بطور یو ایم این ای یا یو منسٹر هغه دومره کار وکړ چې الته جمعیت د لپاره مشکلات دي اوس بطور چیف منسٹر څه ګڼئ چې دا وخت به نورم مشکل کیږي خصوصا جنوبي اضلاع کم چې د مولانا صاحب بالکل یو سټرانګ هولډ دی بالکل کا وګورئ چې ګورئ دای چې کله د 2013 موږ وګورو 2013 چې کله د ریونیو منسٹر مو نو په هغه وختونو نه په هیلث چې د پی ټی آی دغه چې په هیلث سېکټر شي ایم ټی آیز او دغه دی نو ډی خان ډیسټریکټ هاسپټل چې کومه دا په هغه باندې ډېر چې کوم پروجیکټس دي هغه ځای کې اکوپمنټ دی هغه ځای کې ډیولپمنٹ ورک سیول ورک بیا په سټیز چې د نه چې کومه دا پیومنټس خاص کر د ډی خان چې کومه دا هغه یو دمره نیګلیکټډ د ضلع همیشه نه پاتې شوی دا چې حالا او دغه ځای نه په مولانا اکثر به پارلیمنت ته براتلو خو دمره نیګلیکټډ وا چې د اوبو د نکاسي نظام نو هغه شم علي امین چې کومه دا په ټرمپټن یور چې کله د ایم ان ای شو خو د شاته بیا ورور فیصل امین او خپل مشر ورور یې عمر امین چې کومه دا هغه د ناظم وسیټ ته راکړو نو هغه شات کورونا دمره زیات خلکو ته وکړل غي وکړل ینګسترز د پاره یم کنه د روزګار د غا مواقع زیات جوړ شوي ډیولپمنٹ کورونا زیات شول سټریټ پیومنټس شول لکاسي نظام د ډی خان چې کومه دا په ټولو نه غټه ایشو بوا هغه څنګه کورونا شو نو خلکو هغه چې وکړل نو ظاهر ده چې په هغه شانته کورونا مخکې په خوا نه وی شوی نو دغه د واجب غنا الټا فالوینګ ډیر زیات د جوړ شو او اوس خو چې چیف منسٹر شو نو چیف منسٹر چې کله حلف واخلي او چیف منسٹر راشي نو بیا لاګي تاسو چې یو قسم لکه د ډی خان د مخنه مسلم لیگ نون چې کومه دا بالکل ختم شوی دی کنه په یو وخت چې د مسلم لیگ نون باندې دغه ځای نه یو سیټ به خامخا به نو یا به پیپلز پارټي او یا به نون لیگ او یا به مولانا موږ وکړل چې پیپلز پارټي مدغزاله سنو خپل الټا نون لیگ خو دې ختم شوی او اوس قاری دا چې اوس مولانا غنه دغه علاقو نه چې کومه دا الموست غنه هغه ختم شو او سر دا چې کوم تاسو خبره وکړه چې اوس علي امین بده خو مخه کوي خو دغه ډی خان پورې ټول چې کوم زمونږه صدرن بیلټ ته د دوی یو پروجیکټ ته چې شروع نغواړي چشمه لیفټ بینک کینال ما ته پته چې د وخت مسلې شته خو تاسو په خیال کې آیا صوبایي حکومت دا پروجیکټ څه طریقې سره چلولی شي یا فائنینشل کرنچ دی مولانا صاحب فیډرل گورنمنٹ کې ناست صوبې د پاره او بیا خصوصا دغه بیلټ د پاره مسلې جوړولی شي ګوري یو خو خیر د غاډه حواله سره یو خو پروینشل ای ډی پی چې کومه دا په هغه کې مې الوکیشن زی او بل چې کومه دا غټه پروجیکټس اوس تاسو د لیفت کانال خبر او کړ لیفت کانال باندې په خوا نه دی دا ایشو روانه ده چې د لیفت کانال خوده پروجیکټ خو هغه ګرانټ ډیر غازی خان ته زیاته फायदा ورکړي انسټیټ اف ډیر اسماعیل خان خو او کومل ډیم چې کوم پروجیکټ ته هغه د پورا د ډی خان ډیسټریکټ ته کومه دا هغه ځمکه سره اپ کاوانو د پاره دغه د پاره کوي او اوس په پروینشل ګورنمنت کومه دا دغه شانته اوس ایشین ډیولپمنٹ بانک هم سو پروجیکټس په دغه علاقو کې کنه شروع کړی دي راکړی دي فندینګ راکړ نو زیات پاتې دوی انحصار چې کومه دا دغه آی ان جی اوز او انټرنیشنل ډونرز باندې چې کومه دا ایشین ډیولپمنٹ بانک باندې دوی انحصار زیات دي او چې کوم دا تاسو باقی اوورال سیناریو ګوره جے یو آئی این پی پی ایم ایل این پیپلز پارټي څه وجه کېدی شي چې پوره صوبه کې دننه دا ټول جماعتونه په مجموعي توګه باندې شل نشستونه هم وانغښتل کوئی خو هغه خبره بیا د لکه یو خو دغه تیر چې کوم د ډیر ډیسایسیو فیز او چې کله د پی ټی آی ګورنمنت غنا لاړلو د سنټر نو او بیا د صوبې کې راشو بیا کیر ټیکر سیټ اپ نو چې په کوم شانته مهنګائی او بیا هغه مهنګائی چې په کوم شانته پی ټی آی کیش کړلا چې کنه د پی ډی ایم ګورنمنت یو قسم دغه د دې دو
فلوپ شو اور هغه غنا پاغه شانتا ریلیف خلکو ته نکړو ور نو هغه بیانیه چې کومه دا هغه ډیره غنا په خلکو ایکسپټ هم کړل او ینګسټرز خاص کا هغه ایکسپټ کړل او موږ دغه وکړل چې هغه بیانیه چې کومه د مهنګای خصوصا هغه حواله سره ډیره زیاته کامیاب ده دوی د پاتې شو او هغه غنا ټنټ ورکړو نو تاسو کوګورئ نو هغه شل سیټونه هم غنا په نه پوره کولای شي یو قسم په یو شانت په اسمبلی شي کا کېم ني او پروینشل اسمبلی شي یو ګډ شي بناستي نو هغه او د پی ټی آی د پاره پکتا منډیټ خوای واغشت 90-95 منټونه غټلې دي خدا مینټین کول څومره ګران کار دی ګوري داغه خبره ای هغه وی نه چې دا ووټ چې کومه دا پټول نه غټ ریونج کنه نو الیکشن چې کومه دا اوس کا دی ته ډیلیور کړلو نو بیا خو به چې کومه دا اوس بیا د سره پورا چانس دی چې اوس په پروینس کې هغه پالیسیز او په هغه شانتا اډمنسټریټیو دی کا هغه چې کوم دی مینیجریل دی او هغه چې د خال او ویلفیر والا دی دا ټول هغه شیونه دي چې د دې په هر یو شی باندې به اوس د ضروري چې د دې په بیوروکراسي سم کارو کې د دې چې کومه دا په ګراوند باندې مو کې او د خلکو د ویلفیر لپاره کارو کې او ډیولپمنٹ هم په هغه شانتا چې هغه سسټینبلی کا شارټ ټرم می نو بیا هم د دې لپاره په نقصان ډیر زیات شي نو هغه لکه اوس په دغه لکه موږ ګورو یا اوس موږ په دغه باندې خبره کوو چې نور پارټیانو چې کومه دا آلموست یو قسم وایټ واش خو په ټوټل کلم دی خو په تقریبا ایکسټینکشن په طرف ته روان دي نو کا پی ټی آی ډیلیور نکړلا نو په دغه شانته بیا به د دې دوه حالي او یا به بل څوک بیا یو نوې طاقت پر پورته کیږي او تاسو ته لګي چې د پی ټی آی دغه حکومت ډایرکشن ډیولپمنٹ دی یا د دې ډایرکشن وفاق سره محاذارای ده دواړه لکه اوس سی ایم چې کوم نومینیټ کړی دی نومینیټډ سی ایم دی امین کا موږ ته هغه بیان وکړو په یو طرف ته خدای ویایي چې خپل حق بغواړم نو خپل حق خو په بل طرف ته دا یو خبرم غنا خل کړی دا چې او د وفاق په طرف ته موږ دا ګورو چې کرایسیس دی فاینانشل کرایسیس دی نو لګ ریلیف بم ورکو خو خپل حق بغواړو نو دواړه خبره کې دای شي چې د وخت سره آیا کا فرض کا اوس د کې پی بجټ چې کوم دی 90% نه زیات نثار یې د وفاق نه باندې د وفاق د طرف نه چې کوم ترسیلات کا فرض دا پرابلم سي نو دې ته به کوم شانته چلوي نو دا ایشوز به راتلون کې ورځو چې کله فارمیشن وشي او بجټ بالکل او یې نه چې راوند د کارنر بجټ ته خالي دغه 2 میاشتې پاتې شولې چې دې ته غنا حلف اخلي منیسټریز راکوي نو بیا په بجټ تیاری به شروع شي نو اصل پته به د بجټ او د بجټ نه پس چې کومه دا 3 میاشتې دغه به ډېر ډیسایسیو وي او په هغه کې به د پالیسیز د کې پی د سی ایم او د کې پی ګورنمنت پالیسیز په هغه ټیم پته لګي چې د وفاق سره محاذاري په طرف ته رواني او کدی په وفاق سره په مفاهمت باندې بچلي ډېره مهرباني صفی الله ګل صاحب بیورو چیف سنو ټي وي پېښور او څنګه خبر وکړه چې 2 میاشتې د نوې بجټ لپاره اسه سلور پاتې دي خو د هغې تیارې همدغه ټایم نه شروع کیږي یو میاشت مخکې بجټ پیش کیږي د جون په لنۍ هفته کې هم یې کې ارڅه فاینل شوي نو اوس خو به ټول ناول دغه د سلورو میاشتو بجټ به هم وي نگران حکومت هم په دې کار کوي چې هماغه ایکسټینشن وکړي چې کوم سلور میاشتې 2 پیش کړی دی دا به هم پیش کړي خو صورتحال څه ډېر زیات ښه نه دی دغه صوبه کې چې کوم ایم این ایز هم دي او بیا ایم پی ایز هم دي ټول د سنی اتحاد کونسل راغلي دي د پی ټی آی راغلي دي اوس وفاق کې که نون لیگ پیپلز پارټي کیم ني نو دلته به څه راوړي او آیا هغوی خپل خلکو له دا فنډ ورکولی هم شي او که نه او که یو ځل بیا وفاق محاذارایي کوي څنګه چې پی ډي ایم په ټایم کې شوی وه او مولانا صاحب اوپنلی منلي و چې او مونږه پیسې ایسارې کړي دي نه ورکوو دې صوبې له پیسې نو بیا به دا صوبه څه کوي بیا خو مجبوري ده بیا به خامخا دوی چې تنګ شي نو په جنګ به شي او دغه جنګ به مسله جوړوي نو پکار دا را چې وفاق هم مفاهمت وکړي بیا به خامخا صوبه هم مفاهمت ته راځي کم چې د صوبې حق دی څنګه علي امین صاحب وویل چې زمونږ حق مونږ ته کېږدی تاسو نه زیات څه نه غواړو تاسو ته مالي مسلې دي بالکل منو خو زمونږ حق دلته مونږ ته کېږدی پروګرام وخت ختم دی اجازت راکړئ د الله په امان